ادا کی ہے. اور وہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب بلدیاتی انتخابات ہو رہے تھے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ہر جماعت کے در پہ گئی تھی، ہر جماعت کے در پہ گئی تھی، ان سے بات کی تھی کہ جناب اگر یہ نظام امپوز ہو گیا لوگوں ڈیلیور نہیں کر سکیں گے. نہیں مانی گئی. متحدہ قوم گئی تھی، ہر جماعت کے در پہ گئی تھی، ان سے بات کی تھی کہ جناب اگر یہ نظام امپوز ہو گیا لوگوں کو ڈیلیور نہیں کر سکیں گے. نہیں مانی گئی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی بات، اور انہوں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ تالی مار کے یہ بلدیاتی نظام کراچی سے کشمور تک جو ہے وہ امپوز کیا ہے. تو جتنی قصوروار اس تباہی کی پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت ہے اتنی ہی قصوروار جماعت اسلامی بھی ہے. بینر مافیا. اس سارے شہر میں بربادی ہو رہی ہے اور یہاں پر صرف بلیم گیم کی صورتحال ہے. میں بصد احترام بہت ایمانداری سے یہ بات کہہ رہا ہوں. میئر صاحب فرماتے ہیں جی میرے پاس 105 سڑک ہے، میں اس کا میئر ہوں. 2.5 سال سے آپ میئر ہیں ماشاءاللہ، جب سے زبردستی جیسے بھی میئر آپ بن گئے 2.5 سال کا عرصہ گزر چکا ہے. اس سے پہلے 2-2.5 سال تک آپ ایڈمنسٹریٹر بھی رہے ہیں جناب. چھوڑیں باقی باتیں کہ ٹی ایم سیز کیا کر رہی ہیں، دیگر ادارے کیا کر رہے ہیں، کنٹونمنٹس کیا کر رہی ہیں. جناب ان 105 سڑکوں کا حال بتائیں کہ کیا ہوا ہوا ہے. 80% سے زائد ٹی ایم سی کے جو روڈ ہیں وہ برباد ہو چکے ہیں. آپ اپنا ہاؤس ان آرڈر نہیں کر رہے. تبلیغ اسٹارٹ ہے کہ جناب ٹی ایم سیز کام نہیں کر رہی ہیں. بھائی ٹی ایم سیز کام نہیں کر رہی ہیں، کام تو ٹی ایم سی بھی نہیں کر رہی ہے، نہ یہ نظام کر رہا ہے. کیونکہ ہم نے 2022 میں پہلے یہ کہا تھا کہ جب آپ نظام یہ لا رہے ہیں یہ نظام ڈیلیور نہیں کر سکتا ہے، یہ نظام ڈیلیور نہیں کر سکتا ہے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال دوں گا. میں مثالیں دیتا ہوں، بری لگ جاتی ہے بات. ناتا خان پل کوئی درجن بھر سے زائد مرتبہ جو ہے یہ پل توڑا جا چکا ہے. ٹوٹ جاتا ہے نا بھائی، ٹریفک چلتا ہے ٹوٹ جاتا ہے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیاد دیکھیں میں بلیم گیم میں نہیں جاؤں گا، بنیادی بات کروں گا. اس شہر میں جو پوڈری اور نشئی گھوم رہے ہیں نا وہ میئر کراچی کی ریٹ کو چیلنج کرتے ہیں، نیچے سے سریا چوری کر رہے تھے. میئر کراچی کا بس جو ہے وہ ایک ایس ایچ او پہ بھی نہیں چلتا. یہ ہے ایسا لولا لنگڑا بلدیاتی نظام. ہر 15-20 دن 25 دن بعد جو ہے وہ ناتا خان برج پہ جو ہے وہ کام ہو رہا ہوتا ہے. یہ مذاق نہیں ہے تو کیا ہے؟ پھر باتیں کرنا چاہیے آ جائیں چارٹر پہ کراچی کے حق کے لیے سب اکٹھا ہو جائیں. عجیب سی بات ہے. آدھی بات کرتے ہیں وفاق جو ہے وہ صوبے کراچی شہر کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے. بالکل آئی ایگری، ہم ایگری کرتے ہیں آپ سے. وفاق نے بھی جو کراچی کو جس طرح ٹریٹ کرنا چاہیے نہیں کر رہے. میں ایگری کر رہا ہوں آپ کی بات سے، مگر ایک زیادتی جو آپ کی صوبائی حکومت جس کے آپ ترجمان بھی ہے وہ کر رہی ہے. ذرا اس کے حق کے لیے آئے نا، بتائے نا کس ٹائم کس وقت آنا ہے، ہم آ جائیں گے والنٹری. یہ انفراسٹرکچر سیس کے پیسے شہر سے کلیکٹ ہوتے ہیں جناب. کب مرتضی وہاب صاحب جو ہے وزیر اعلیٰ سندھ صاحب سے یہ انفراسٹرکچر سیس کے پیسے کے ایم سی میں دلوا رہے ہیں؟ مجھے بتائیں ڈیٹ اور ٹائم، میں آپ کے ساتھ آ جاؤں گا. میری گاڑی، میں اپنی گاڑی میں لے کے چلوں گا آپ کو. پورا سچ بولیں یار، پورا سچ بولیں. پورا سچ نہیں بولا جا رہا ہے. 2 واقعات ہوئے. ایک ملیر ایکسپریس وے پہ صورتحال ہوئی، صحافی حضرات گئے، میں بھی گیا وہاں پہ. بری لگ گئی بات. بھائی اس صوبے کے وزیر اعلیٰ دیکھیں وہ چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے صوبے کا. اگر کہیں پہ ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا پروجیکٹ ہے، اگر اس پہ آبی گزرگاہ پہ جو ہے وہ ایکسپریس وے بنا دی گئی ہے، اس کو بیٹھ کے ڈیفینڈ کیوں کر رہے ہیں؟ بھائی ایک ٹیکنیکل مسٹیک تھی، ٹیکنیکل مسٹیک ہے نا. میں کب بول رہا ہوں کہ جی پیپلز پارٹی نے ایسا کر دیا. بھائی اس پروجیکٹ کا جو پروجیکٹ ڈائریکٹر ہے اس نے ایک ٹیکنیکل مسٹیک کی ہے کہ آبی گزرگاہ پہ جو ہے وہ ملیر ایکسپریس وے جو ہے وہ اس کا انفراسٹرکچر ڈال دیا. اچھا وہ ڈالا بھی کیسے آپ کے سامنے پتہ ہے. ملیر ندی سے ہی بجری نکالی، کمپیکٹ کی، کنکریٹ پیڈ ڈالا، کارپیٹنگ کر دی، ہو گیا جی روڈ تیار ہو گیا. غلط بول رہا ہوں تو کیمرے کی آنکھ میں آپ کو سب دکھایا ہے. بھائی اس پہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تھی، اس پہ انکوائری ہونی چاہیے تھی. نہیں جی اس کو بیٹھ کے ڈیفینڈ کر رہے ہیں. جناب آپ جب ڈیفینڈ کریں گے نا تو پھر کہیں دال میں کالا نہیں، پوری دال کالی نظر آئے گی. ہمارا مسئلہ یہ ہے. آپ کو بری لگ جاتی ہے بات. ہم تو نشاندہی کر رہے ہیں. 2 دن پہلے ہب ڈیم کا کیا حل ہوا؟ 2 دن پہلے ہب ڈیم کا کیا حل ہوا؟ نئی کینال بنائی ہے، برباد ہو گئی جناب، برباد ہو گئی. اب اس کینال پہ ٹیکنیکلی نہ میں جانتا ہوں نہ کوئی اور جانتا ہے، سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کی بات نہیں کر رہا ہوں.
میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ ایک کینال جو ابھی بنی ہے جس کا افتتاح آپ کے چیئرمین نے کیا جناب، آپ کے چیئرمین نے افتتاح کیا ہے، وہ اگر ٹوٹ رہی ہے، ٹوٹ گئی ہے، تو اس کا جو پروجیکٹ مینیجر ہے اس سے سوال کرنا چاہیے تھا، نہیں جی کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم دوبارہ بنا دیں گے۔ بھائی عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ ہے، آپ کے گھر کا لائے ہوا پیسہ نہیں ہے۔ اگر ایک چیز ٹوٹ رہی ہے، عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ ضائع ہو رہا ہے، اس پہ انکوائری کرنے کے بجائے، اس کے پروجیکٹ ڈائریکٹر کو جو ہے وہ اکاؤنٹیبل بنانے کے بجائے یہاں بیٹھ کے ڈیفینڈ کر رہی ہوتی ہے حکومت۔ جب ڈیفینڈ کرتی ہے تو پھر دال میں کالا نہیں، پوری دال کالی نظر آتی ہے۔ بھئی کیسے ٹوٹ گئی؟ اچھا اگر ٹوٹ گئی اس کی وجوہات کیا ہے؟ وجوہات ہمیں کیسے پتہ چلیں گی؟ وجوہات ہمیں کیسے پتہ چلیں گی؟ اسی وقت پتہ چلیں گی جب اس کے انکوائری کریں گے، اس کو انویسٹیگیٹ کریں گے۔ ہم اس صوبائی حکومت میں ایک اینٹی کرپشن کا محکمہ موجود ہے نا۔ میں تو آپ کے توسط سے محمد بخش مہر صاحب اس کے وزیر ہیں میرے خیال سے، میں تو ریکویسٹ کروں گا محمد بخش مہر صاحب سے کہ جناب ان دونوں کے جو واقعات ہیں اس میں انکوائری کرے، انکوائری تو کرے حکومت سے، پتہ تو چلے کس کی ذمہ داری ہے، رسپانسبلٹی تو فکس کرے۔ یہ کہہ دینا جی ہم ٹھیک کر لیں گے، بھائی کیسے ٹھیک کر لیں گے؟ آپ نے ایک گھر بنایا اپنا، اس گھر کی اگر چھت ٹوٹ گئی ہے تو آپ اس کو جو ہے اس کے جو سپروائزر ہے اس کو پکڑو گے نہیں؟ جن لوگوں نے کام کیا ان کو نہیں پکڑو گے یا ان سے وجوہات نہیں پوچھو گے؟ ہب کینال ٹوٹ گئی ہے، 35 دن سے پانی بند ہے، ڈسٹرکٹ کیماڑی کا، ڈسٹرکٹ ویسٹ کا، ڈسٹرکٹ سینٹرل کا، کسی کو کوئی فکر نہیں ہے۔ اب کینال ٹوٹ گئی ہے، یہ اسٹریچ اور یہ سائیکل جو ہے وہ لگ بھگ 50 اور 60 دن پہ چلے جائے گا۔ بھائی کون آنسریبل ہے؟ کس سے سوال کرے انسان؟ لوگ پریشان ہیں۔ آپ حکومت ہے، سوال آپ سے بنے گا، آپ کو جواب دینا ہوگا جناب، اور اگر جواب دینا اتنا پسند نہیں ہے تو پھر حکومتیں چھوڑیں۔ آپ آنسریبل ہوتے ہیں گورنمنٹ، آپ اس طرح کا رویہ رکھتے ہیں کہ نہیں جی ہم سے نہ پوچھا جائے، ہم ٹھیک کر رہے ہیں۔ بھائی آپ یہ ٹھیک کر رہے ہیں کہ ریڈ لائن پروجیکٹ جو ہے وہ اگلے 2-3 سال میں بھی کمپلیٹ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ ایک صاحب کی فرمائش پہ اس شہر میں ایک انڈر پاس بھی بنایا جا رہا ہے کریم آباد پہ، 1.4 ارب روپے تھا، پتہ نہیں شاید 3.8 ارب روپے ہو گیا۔ یہ جو ایکسکلیشن آئی ہے پرائز کی، یہ جو ڈیلے آیا ہے، اس کی رسپانسبلٹی کس پہ جائے گی بھائی؟ یا صرف کھیلتے رہیں گے نہیں جی ہم کوشش کر رہے ہیں بنا لیں گے؟ بھائی رسپانسبلٹی فکس کی جائے کہ آپ جناب کی غلطی تھی جس کی وجہ سے پرائز ایکسکلیٹ ہوا، ایکسچیکر پہ بوجھ پڑا، اس کو سزا دے۔ یہاں سزا اور جزا کا کوئی میکینزم نہیں ہے، اسی لیے افسران بھی جو ہے وہ اور تگڑے ہو کر جو ہے وہ سیاسی لوگوں کو جو ہے وہ یا حکومتی لوگوں کو جو ہے وہ ٹوپیاں پہنا رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے۔ کریم آباد انڈر پاس بتا دیا، ریڈ لائن کا بتا دیا، کورنگی کازوے کا حال آپ کے سامنے، پتہ نہیں کب بنے گا۔ ان سب کی وجہ سے یہ سارے جو میں پروجیکٹس بتا رہا ہوں، پھر ملیر ایکسپریس وے بہ گیا، اس پہ عجیب سی جسٹیفیکیشن سمجھ میں نہیں آتا مجھے تو، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پروجیکٹ پکڑے جی ان کے افسران کو، اور یہاں تو ڈنڈے کے بغیر اب کام نہیں چلنا۔ پھر سوال کر رہے ہیں نا ہم، کیا کر رہے ہیں؟ کیا غلط کر رہی ہے؟ اگر عوام سوال کر رہی ہے، اگر صحافی حضرات سوال کر رہے ہیں، اگر اپوزیشن کی جماعتیں سوال کر رہی ہیں، تو آپ کو برا کیوں لگ رہا ہے؟ بھائی جمہوری نظام ہے، جمہوری حکومتیں ہیں، آپ آنسریبل ہیں، آپ آنسریبل ہیں۔ اگر ہب کینال بہہ گئی ہے تو سوال بنے گا آپ سے، آپ کو جواب دینا پڑے گا، آپ اس پہ انکوائری کریں۔ آپ کے پاس اینٹی کرپشن کا محکمہ کیا وہ بس صرف افسران کو آرم ٹوئسٹنگ کے لیے رہ گیا ہے؟ کہ کسی کی جیب خالی ہوتی ہے تو کسی افسر کو جو ہے ایک نوٹس سرو ہو جاتا ہے کہ لاؤ بھائی جتنا کمایا اس کا 5-10% ہمیں بھی دے دو؟ کیسی کام کے لیے رہ گیا اینٹی کرپشن کا محکمہ؟ میں پھر دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، جو وزیر صاحب ہیں ان سے ہماری ڈیمانڈ ہوگی کہ جناب ان دونوں کیسز پہ انکوائری کریں۔ یہ کریم آباد پہ ڈیلے کیوں آ رہا ہے اس پہ انکوائری کریں، یہ کورنگی کازوے پروجیکٹ نہیں بن رہا اس پہ انکوائری کریں، اور پھر اس سارے 3-4 سالوں کے جو میں نے یہ پروجیکٹ جو ہولڈ پر ہے اس کا اگر میں تذکرہ کروں تو اس سے کروڑوں لوگ آن ڈیلی بیسس ٹریفک کی اذیت، یہ جو ٹریفک جیم ہوتا ہے اس کی اذیت میں پھنسے، اذیت کا شکار ہوتے ہیں، چاہے وہ ریڈ لائن ہو، چاہے وہ کورنگی کازوے ہو۔ کل رات کی بات ہے نا، قیوم آباد اور یہ ساری چیزیں 6 گھنٹے لوگ پھنسے رہے ہیں، میں خود اس کا افیکٹ ہوں، 2-2.5 گھنٹے لگ گئے مجھے نکلنے میں۔ کیا مذاق لگایا ہوا ہے اس شہر میں یار، کیا مذاق لگایا ہوا ہے؟ ایک جانب دیکھیں سوال کرنا ہمارا جمہوری حق ہے،
ہم اس کو ایکسرسائز کریں گے, آپ کو بری لگتی ہے تو لگتی رہے. اس شہر کا حال یہ کر دیا ہے کہ ایک پوٹری کی رٹ جو ہے وہ رٹ کو چیلنج کر رہا ہوتا ہے میئر کراچی کو, میئر کراچی کچھ نہیں کر پاتے. اپنی 105-4 روڈیں وہ ٹھیک نہیں ہو کے دے رہی ہیں. ٹی ایم سیز کا حال یہ ہے کہ جماعتیوں کے پاس ہے, مطلب کیا بولوں میں ان کو, تو جماعت اسلامی کا حال یہ ہے ان کو مرے بغیر جنت میں جانا ہے, ان کو مرے بغیر جنت میں جانا ہے. ہمیں فنڈ نہیں ملتے, ہمیں فنڈ نہیں ملتے, حکومت ہمیں فنڈ دے. وہ جو اوزیڈٹی کے 27 ارب روپے تنخواہوں کے علاوہ بھی بچتے ہیں بھائی, یہی وہ فنڈ ہے جس میں پچھلی بلدیاتی حکومت میں جو ہے میئر کراچی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا وہ بولتا رہتا تھا کہ اختیار نہیں ہے, فنڈز نہیں ہے, کام نہیں کر سکتے, تو آپ اس پہ الزامات لگاتے تھے. آج اپنے پہ بنی ہے تو جی فنڈ نہیں ہے, پیپلز پارٹی زیادتی کر رہی ہے. تو کیوں پیپلز پارٹی سے تالی مار کے جو ہے آپ نے بلدیاتی انتخابات میں جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کیا؟ ہمیں فالو کریں سوشل میڈیا پر اور وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ گاؤں نیوز. ہر لمحہ ہر خبر آپ کے ساتھ. دیکھتے رہیے گاؤں نیوز, نیوز دیٹ میٹرز.